اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، نعت ہی نعت کے اس سلسلے کے ساتھ۔ چونکہ یہ وہ مبارک شب ہے کہ جس مبارک شب میں لوگ شب قدر تلاش کرتے ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کی شب بہت مبارک شب ہے، اور آج ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں نعت ہی نعت میں۔ آج ہمارے مہمان ہیں انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم، ملک ممتاز ثناء برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ذات والا صفات کی بارگاہ میں کہ جن کی صفات قرآن کریم میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، اور کہیں یہ کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا گیا۔ کوئی ایک سطر نہ باب ہے، تیرے نام پوری کتاب ہے۔ کوئی ایک سطر نہ باب ہے، تیرے نام پوری کتاب ہے۔ ہمہ کائنات سوال تھی، ہمہ کائنات سوال تھی، آقا تیرا انتخاب جواب ہے۔ تیرا انتخاب جواب ہے، تیرے در پہ جانا طلب میری، تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے۔ تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے۔ میرا مدعا میرا منتہا فقط آپ ہی کی جناب ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ان ثناخانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کو بہت اچھا پڑھا کرتے ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ آپ وہی پیش کریں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ دلم پج مردہ وارا زیوسیاں یا رسول اللہ۔ دلم پج مردہ وارا زیوسیاں یا رسول اللہ۔ چوسوئے من گزر آری، منے مسکین ز ناداری۔ چوسوئے من گزر آری، منے مسکین ناداری۔ فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ۔ فدائے نقش نالینت
اللہ ذکر دا خوش ہے نانم سیاہ شد روز سیانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو بازو شفاعت را کشائی بر گنہگارا کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زہجران یا رسول اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام بہت اچھے انداز میں پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے مہمان شناختہ ناظرین محترم اعلیٰ حضرت کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت جب فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اگر اس کلام کو حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تضمین کے ساتھ سنا جائے اور کیفیت یہ ہو کہ عشرۂ مغفرت کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، اور ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، اور یہیں طفلی و جوانی کے گزارے مہو سال، ارے اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈال، کیونکہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھو
کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، اور تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، اور کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ارے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا بات ارشاد۔ کہ کس میں ہے تاب کہ جلوے کو بے پردہ دیکھیں، بے شک کس میں ہے تاب کہ جلوے کو بے پردہ دیکھیں، اور ملک پیشانی کو جبریل بھی تلوا دیکھیں، آقا تجھ سے جو مانگتے ہیں کیوں وہ کسی جا دیکھیں، کیونکہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت شاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام تضمین کے ساتھ پیش فرما رہے تھے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، رحمت سحر کراچی اسٹوڈیو سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج عشرہ مغفرت کی گھڑیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا بہت اہم موضوع ہے آج کی تاریخ کے اعتبار سے، اور یہ یقیناً ایک ایسا دن ہے، ایسی تاریخ ہے کہ جس پر اس موضوع پر ضرور کلام کیا جاتا ہے۔ شہادت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی سیرت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور آپ کی جو کوششیں ہیں اسلام کے لیے، جو قربانیاں ہیں آپ کی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب کا اپنا اپنا تعارف ہے، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن وہ تعارف کہ جو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا وہ اس طرح ہے کہ عہد مواخات ہے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ وہ مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کہ جن کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور وہ مدینے میں رہنے والے انصار کے جن کا پیشہ جو تھا زراعت تھا، ان لوگوں کو جب آپس میں باہمی اخوت کے رشتے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منسلک فرمایا تو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ جاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑتی ہے آپ پر تو آپ اشکبار دکھائی دیتے ہیں۔ بلایا جاتا ہے حضرت علی کو، علی کیوں روتے ہو؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا سے علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، آپ نے تمام مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو قریب لاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں تمہارا بھائی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو تعارف ملا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، چونکہ صرف زمینی ایک رشتہ نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ تعارف مل رہا ہے کہ صرف زمینی طور پر رشتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اخی رسول ہیں آپ، یہ آخرت کے بھی معاملات اس میں نظر آ رہے ہیں کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی آپ میرے بھائی ہیں۔ تو یہ جو تعارف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں تعارف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، شخصیت اتنی بڑی ہے اور اتنے ان کے فضائل ہیں۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کے ذکر سے انشاءاللہ فیوز و برکات حاصل کریں گے۔ ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، بہت مدلل جوابات عنایت فرماتے ہیں، ہمارے ناظرین بہت پسند کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو، آپ کے پروگرامز کو۔ تشریف فرما ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ کہ جو تحقیق کے شعبے میں، تصنیف کے شعبے میں، تالیف کے شعبے میں اور تدریس کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کی سینکڑوں تلامذہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے علمی اور ادبی اور روحانی خانوادے کے چشم و چراغ کہ جن کی گفتگو میں علم بھی نظر آتا ہے، روحانیت بھی نظر آتی ہے، مشاہدہ بھی نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید صاحبزادہ ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں پاکستان کے وہ ممتاز و معروف ثنا خاں برادران کہ جنہیں بہت پسند کیا جاتا ہے، جن کے آواز کو، جن کے انداز کو، جن کے پڑھے ہوئے کلام کو سنا جاتا ہے، جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزارش کروں گا مفتی صاحب آپ سے کہ ہم اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قبول اسلام کے حوالے سے بات کریں تو آپ اولین بچوں میں نظر آتے ہیں، بچوں میں جو قبول اسلام آپ کا ہے، تو آپ کے قبول اسلام کے واقعے کے حوالے سے میں چاہوں گا جو ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ابتدائی کلمات میں جو ایک جملہ ارشاد فرمایا بہت پیارا جملہ تھا کہ اس تعارف کے بعد پھر الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، الفاظ تو بہت ہی نفیس انداز میں ماشاءاللہ آپ نے انٹرو دیا، بہت شکریہ۔ اور یہ سوال آپ نے بیان فرمایا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنانے، انہیں آخرت کی طرف مائل کرنے، بیعت کرنے، ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو سرکار نے سب کو جمع کیا، اہل خاندان کو، اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا، اور پھر دعوت دی، کون ہے جو مجھ سے بیعت کرتا ہے؟ سب خاموش رہے، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اللہ، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 7 سال یا 8 سال یا 10 سال، 3 روایتیں اس میں ہیں۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا آپ چھوٹے ہیں، بیٹھیے۔ پھر سرکار نے ترغیب دی، پھر بیعت کے بارے میں سوال کیا، پھر سب خاموش، حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے، سرکار نے پھر بٹھایا، پھر تیسری مرتبہ سرکار نے ترغیب دی اور وہی مطالبہ، سامنے سے وہی رد عمل۔ اب پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے تو سرکار نے فرمایا علی آگے آؤ، اور سرکار نے ان کو باقاعدہ بیعت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح قیامت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادرزاد ولی پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ یہ ولایت تھی آپ کی جس نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور بیعت کی طرف مائل کیا ہے، اور یہ ایک ایسا شرف ہے
آپ کو حاصل ایسا شرف ہے جو صحابہ کرام میں غالباً کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اول ایمان لانا اور ایسی عمر میں، اور فقہا نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ کیونکہ آپ 7 سال یا 8 سال کے تھے تو 7 یا 8 سال کے بچے کا ایمان لانا معتبر مانا جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعور کی بیداری ہوتی ہے، پھر رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی فراست ہوتی ہے، اس کی ذہانت، اس کی قوت فیصلہ، یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں عطا فرمایا، ورنہ جب انسان اپنے بڑوں کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو چونکہ عموماً بچہ ناقص العقل ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے خلاف جاتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتا ہے یا گھبراتا ہے، اور یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ کر ان کے عقائد کی تبدیلی کا معاملہ ہے، ایک نئے مذہب کو اختیار کرنے کا معاملہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی اپنے سابقہ جو لوگوں کے عقائد باطلہ ہیں یا جو ان کا ایک رویہ چل رہا ہے، عبادات کا طریقہ چل رہا ہے، اس کے خلاف عالم بغاوت اٹھانا، وہ بھی اتنی کم عمری کے اندر، اس پہ اگر غور و تفکر کیا جائے تو ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار گھر میں حرام آ رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دیکھیں کہ حضرت علی نے 7-8 سال کی عمر میں پورے معاشرے سے کے سامنے عالم بغاوت اٹھایا اور ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ایسے حرام کاموں سے، غلط کاموں سے اس مقام سے ہجرت کرنا یہ انسان پہ لازم ہے۔ حضرت علی اس کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ آپ کو آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ اسی مضمون کو اقبال نے کسی اور انداز میں پیش کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ تو آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تربیت تھی، اس کا فیض تھا کہ آپ 7 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جو قرابت داری ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 10 سال قبل ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام سے آپ نے کیونکہ قرابت داری کے حوالے سے سوال کیا تو میں چاہوں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے تھے، اور بالخصوص جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پرورش اور کفالت کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا ہے، تو یقیناً یہ وہ شرف اور یعنی ایک عظمت کا نشان ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ کو ہی عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اپنے زمانے کے سردار ہیں، لوگوں کے لیے مرجع ہیں، لوگ اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس رجوع کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں حقیقی والدہ کے بیٹے ہیں، یعنی حقیقی بھائی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے بہت زیادہ یعنی ایک قربت اور ایک محبت تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت عمر ہیں، اور آپ کی یعنی میں بات کر رہا ہوں حضرت ابو طالب کی والدہ کی، حضرت ابو طالب کی والدہ کا نام بھی ہے فاطمہ، اور آپ کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ میری والدہ کے وصال کے بعد جس خاتون کو میں نے اپنی ماں سمجھا ہے اور جو میری والدہ ہیں اور جن کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں، فرمایا وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ نے خیال کیا، اور حضور کی قرابت کا آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کرتا آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی قبر میں پہلے خود لیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ اسی طرح سے اگر آپ حضرت ابو طالب کی بات کریں تو آپ دیکھیے کہ محبت میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ سفر شام میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنے ساتھ سلاتے ہیں، جب کھانا پیش کرنے کی باری آتی ہے تو گھر کے حالات ذرا یعنی کچھ مسائل کا شکار ہیں، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بچے اس کھانے کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو روکتے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھانا پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب یہی محبت آگے بڑھی تو سفر شام میں ساتھ لے جاتے ہیں، جب مکہ مکرمہ میں قحط ساری کا دور آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کے ساتھ یعنی لے کر حاضر ہوئے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی گئی تو اللہ رب العزت نے قحط سالی کو بارش کی صورت میں دور فرما دیا۔ پھر حضرت ابو طالب کا معاملہ آپ دیکھیے کہ شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 برس تک جب مقاطعہ کیا گیا، سوشل بوائیکاٹ کیا گیا، تو اس وقت آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں پر تشریف فرمائیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک طالب ہیں، ایک عقیل ہیں، ایک جعفر ہیں اور ایک علی ہیں، اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک ام ہانی اور ایک جمانہ۔ اب آپ دیکھیے کہ طالب تو بچپن میں ہی گم ہو گئے تھے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت کرتے تھے کہ طالب نے حضور کی شان میں نعتیں کہیں، اور حضرت ابو طالب کو ابو طالب انہی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ عقیل کی بات کریں تو عقیل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا قرب آپ کو نصیب ہوا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت فضائل بیان فرمائے، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سے 9 بیٹے امام حسین کے ساتھ حضرت علی کے بیٹے کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جن میں سے ایک مسلم بن عقیل بھی ہیں۔ پھر جعفر بن ابی طالب جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، ام المساکین ہیں، حضور کے مشابہ ہیں، اور آپ دیکھیے کہ جب غزوہ موتہ میں آپ شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بازوؤں کو یعنی نعوذ باللہ من ذالک شہید کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جنت میں جعفر طیار کو فرشتوں سے آگے اڑتا ہوا دیکھتا ہوں، اللہ، اسی لیے تیار ہوا، اسی لیے ان کو طیار کہا گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ام ہانی، ان کا لقب فاختہ بھی ہے، آپ کا نام فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جمانہ، یہ دونوں مسلمان ہوئیں۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرابت داری کی آپ بات کرتے ہیں تو رئیس بھائی ان کا اسلام لانا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پیر کے دن اعلان فرمایا منگل کے دن میں مسلمان ہوں۔ اللہ، امامت حضور فرما رہے ہیں، پہلی نمازی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں تو دوسرے نمازی علی المرتضیٰ ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور گھر میں پرورش پا رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، ہر یعنی جنگ ہو، امن ہو، سفر ہو، حضر ہو، یہاں تک کہ ہجرت کی رات حضور کے بستر پر سونا ہو، فتح خیبر کے موقع پر مرحب کا سر قلم کرنا ہو، غزوہ خندق میں جو ابن ود تھا اس کی یعنی گردن کو کاٹنا ہو، ان تمام تر معاملات میں اگر کوئی شخصیت سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کو قریب نظر آتی ہے تو وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اور میں آپ کے اس بات کو یعنی امام احمد بن حنبل کے اس جملے پر میں مکمل کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے فضائل کثرت کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے ہیں، لیکن جتنی زیادہ احادیث علی المرتضیٰ کے فضائل پر بزبان رسالت جاری ہوئی ہیں وہ صرف حضرت علی المرتضیٰ کا خاصہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ فضائل و مناقب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم شامل کر رہے ہیں، حصول برکت کے لیے ذکر کر رہے ہیں اس ذات گرامی کا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے رحمت سحر میں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج شہادت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے آپ کے فضائل و مناقب کو بھی شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی اسلام کے لیے جو خدمات ہے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت عجیب وقت ہے اسلام کے لیے بھی اور ان تمام کمپینینز کے لیے بھی، ان فالوورز کے لیے بھی جو اسلام کے ہیں، کیونکہ ہجرت ہو رہی ہے۔ اب مکے والوں کی امانتیں لوٹانی ہیں، اور یہ اہم ترین ذمہ داری جو ہے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سپرد کر رہے ہیں۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ میں چاہوں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ امانتیں ہیں، اور امانتیں بھی ان لوگوں کی ہیں جو لوگ ایک طرف تو آپ کی بات کا یقین نہیں کرتے اور دوسری طرف دل میں یہ کہتے ہیں کہ محمد سے سچا کوئی اور نہیں۔ ایک طرف تو آپ کی جان کے دشمن ہیں اور دوسری طرف اپنی ہی امانتیں اٹھا کے آپ کے پاس رکھ رہے ہیں کہ آپ کے جیسا کوئی صادق و امین نہیں۔ واہ، لیکن جناب علی، بہت عمدہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ، جناب علی المرتضیٰ کو چنا اس لیے گیا کہ جس کو یقین ہو اس صادق و امین کا دل سے بھی، اور پورے افکار و اعمال کا مزین طریقے سے ساتھی بھی رہا ہو ابتدا سے،
تو وہی شخص چنا جا سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جہاں سفر کے لیے جناب ابو بکر صدیق کو چنا گیا، وہاں ایسی امانتوں جیسے کام کے لیے جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ وہ رات میرے لیے جنت کی راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ رات میرے لیے رحمت کی راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ رات میرے لیے وہ رات ہے جس میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ مجھے وہ یقین ہو گیا تھا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ یہ وہ یقین کی کیفیت حضرت علی کو ہی یقین کی کیفیت میں ڈالے ہوئے تھی کہ میں یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا۔ دیکھیے ایک طرف تو سوشل بائیکاٹ جب شروع ہوتا ہے تو جانی دشمن تو اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن معاملہ وفا کا بھی یہاں پر بہت اہم ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو میری خاطر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو یہاں پر جناب علی المرتضیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جبھی تو خم کے مقام پہ علی کو یاد کیا، اور اسی مقام پہ یاد کر کے مولا کائنات جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے علی کا ہاتھ پکڑ کے بتاؤ کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، بہرحال وہ آگے آئے گا معاملہ۔ لیکن دیکھیے کہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے، ایک طرف تو آپ کی جان جا سکتی ہے، دوسری طرف وہ امانتیں بھی سپرد کرنی ہیں، تیسری طرف اپنے محبوب سے بھی جا ملنا ہے۔ کیا عجیب منظر ہوگا کہ آپ کی جان کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق جناب علی کو جب وہاں سلایا جا رہا ہے تو جناب علی اس تسکین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسی رات میرے اوپر کبھی نہیں گزری جس تسکین کے ساتھ میں اس رات کو تھا۔ پھر دیکھیے کہ جناب علی وہی علاقہ ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن اگلے یوم سے وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ سے تعلق توڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہوتا ہے، اس کیفیت سے دوچار ہونا اور پھر امانتیں سپرد کرنا۔ پھر بعض کتب احادیث میں تو ایسا بھی کچھ آیا، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو 3 روز تک تو قید بھی کیا گیا، لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امان کی گارنٹی جناب علی کے پاس موجود تھی، اس امان کی گارنٹی کو لے کر کے آپ مدینہ منورہ 3 یوم کے بعد سفر بھی کرتے ہیں، وہ امانتیں پہنچانے کے بعد۔ اس میں بڑا ایک اہم بات ہے جو کنوے کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں پہنچانے کا ایشو نہیں تھا، اصل میں لوگوں کو یہ بات بتانی تھی کہ علی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی مجھ پر قربان ہے، اور علی تمام معاملات کو درکنار کر کے میرے ایک حکم کی خاطر بستر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، علی چادر سر پہ اوڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا معاملہ ہوگا، آپ کو یقینی مطلب اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو موت یقینی ہے، لیکن اس یقینی موت کے حوالے سے وہ ایمان بھی یقینی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی تم آؤ اور آ کر کے مجھ سے ملو گے۔ یعنی یہی وہ معاملہ ہے جو آج وہ اس ایمان کی کیفیت میں ہمیں درکار ہے الحمدللہ، کہ سرکار کے کہے اوپر، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے کلام پر منوان یقین کریں۔ صحابہ کا یہی ایمان اور یہی طریق تو تھا جو صحابہ کو اس مقام تک لے کر کے گیا کہ جناب ایک چھوٹی سی ریاست سے 22 لاکھ مربع میل پر حکمران ہوئے اور اس سے زیادہ، اور آج ہم اس 22 لاکھ مربع میل کو 100 میل 200 میل کے 1000 میل کے نہیں بلکہ پورے ملک جو ہے نا ہم اس میں تباہ کر رہے ہیں، صرف یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سے یقین ہٹا کر، اعتبار ہٹا کر، اگر صرف اتنا ہی یقین اور اعتبار کر لیں کہ جو کہا ہے وہ ہو کے رہے گا تو ہمیں کوئی نہیں جو شکست دے دے اس دنیا کے اندر۔ قمر کیا شمس کیا ارض و سما نے بات رکھی ہے، قمر کیا شمس کیا ارض و سما نے بات رکھی ہے، محمد کی محمد کے خدا نے بات رکھی ہے۔ شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پہ خود سو کر پیمبر کی علی مرتضیٰ نے بات رکھی ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کا نگاہ انتخاب تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ اہل مکہ کی امانتیں لوٹائیں، ورنہ ہر صحابی حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ کے قدموں میں اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ہمیں تو جماعت صحابہ میں ہر صحابی کا یہی جذبہ تھا، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ناظرین شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کریں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ،
بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، اور دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، آقا دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، کہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، کہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں آج شہادت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے موضوع ترتیب دیا گیا ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتمس ہوں محمد شاہ رخ قادری جو بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناءخواں ہیں، بہت اچھا انتخاب ہوا کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے بہر تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے 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 کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا 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 بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام اور کلام بھی ایسا کہ جو کلاموں کا بھی امام نظر آتا ہے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام ایسا کلام کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اشعار ہوں وہ سارے ہی سن لیے جائے بہت خوبصورت مضامین کے ساتھ کہے گئے اشعار ماشاءاللہ پیش کر رہے تھے جناب محمد شاہ رخ قادری اچھا حضرت یہ فرمائیے گا کہ علم اور حکمت کے حوالے سے آپ کی جو فضیلت ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو دروازے کی جو فضیلت ہے میں چاہوں گا اس حوالے سے جی ہاں دیکھیں اس پہ ابتدائی طور پہ میں یہ چند ایک ابتدائیہ میں قائم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تعریف کرنے والا صاحب الرائے ہو تجربہ کار ہو مشاہدے کی گہرائی رکھتا ہو
علم اس کو حاصل ہو تو اس کی تعریف کی اور اس کی رائے کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری اکثر عوام جو ہے وہ عوام یا عام لوگ جو ہیں وہ عوامی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ عوام کسی کو بھی ایک لمحے میں آسمان پہ پہنچا دے، ایک لمحے میں زمین پہ پہنچا دے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور باشمول آپ کے خدام کے کہ جو ہر چیز میں دیانتداری اور عدل کو بھی پیش نظر رکھتے ہوں کہ کسی کی بیجا تعریف نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، ان چیزوں کے پیش نظر اب سرکار کی ذات کو دیکھیں، انتہائی کامل و اکمل بے شک جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر تعریف کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اب وہ نبی ارشاد فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں، علم اس کا دروازہ ہے۔ کیا اچھی تمہید بندی آپ نے، تو اب سبحان آپ اللہ۔ یہ دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سکتا، واہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ سے فیض حاصل کرنا ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم سے برکات حاصل کرنی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک جیسے آپ نے روایت بیان کی، ایک تو یہ مدینہ العلم والی ہے، ایک سرکار نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اکثر معاملات میں، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی کوئی فیصلہ قضا فرماتے تھے تو حضرت علی سے ضرور مشاورت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ہم جب یہ نحو کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں ایک مثال آتی ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اللہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی خاتون سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور وہ پیگننٹ ہو گئیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رجم کا حکم دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر توجہ دلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کیسا معاملہ ہوا تھا، تو سرکار نے بچے کی ولادت تک انتظار کا حکم دیا تھا، حتیٰ کہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہوا، پھر ماں پر یہ حد جاری کی گئی تھی۔ اس پر پھر حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ لولا علی لہلک عمر۔ اللہ۔ اس میں حضرت علی کی علم کی وسعت، ذہانت، مسائل کو یاد رکھنا، احساس ذمہ داری، اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی انکساری آپ دیکھیں۔ امیر المومنین 10 سال دور حکومت ہے، آج یہاں پر ذرا بھی انسان کو کوئی مقام و مرتبہ مل جائے وہ اپنے آپ کو مشاورت، تنقید اور نصیحت سے آزاد تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ نے کتنا نفیس جملہ ارشاد فرمایا۔ تو اب اس میں ضرور میں ایک بات بس یہ آخر میں ایڈ کروں گا کہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ رکھنے والا شخص علی علم کے شہر ہیں اور وہ جاہل رہ جائے، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر تو چلنا چاہیے نا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ علم سیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہالت کے دشمن ہیں اور جہالت علی کے دشمن ہے، اور دشمن کا دشمن دشمن ہوتا ہے، تو ہمیں بھی جہالت سے دشمنی کر کے علم سے محبت کرنی چاہیے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھتے ہیں اور مزید سوالات کو شامل کریں گے۔ آپ کے زہد و ورع، زہد و تقویٰ کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ ارشاد فرمائیے کہ زہد اور تقویٰ میں بھی آپ ایک بلند مقام رکھتے ہیں جماعت صحابہ میں، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل تقویٰ کا امام کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تقریباً تمام سلاسل کے اولیاء حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب آپ کے زہد اور تقویٰ اور ورع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور الفت اور قربت کی بات کی جاتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کی ترتیب ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں محمد الرسول اللہ والذین معہ سے اشارہ صدیق اکبر کی طرف ہے، اشداء علی الکفار سے مراد امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جس شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو وہ حالت رکوع میں ہوں گے یا حالت سجدہ میں ہوں گے، اور اس حالت میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنے والے ہوں گے، تو فرمایا کہ اس سے مراد حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر جب آپ ان کے یعنی زہد و تقویٰ اور ورع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو مجھے اس وقت جو ہجرت کا واقعہ ہے میں دوبارہ اس طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ جب آپ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما رہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبریل اور میکائیل علیہم السلام کو بلایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان مواخات کو پیدا کر دیا، تم میں سے کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان کو فدا کرتا ہے؟
تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں فرشتے خاموش رہے، کیونکہ اپنی جان کو قربان کرنا یہ آسان کام نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ذرا تم مکہ مکرمہ کی طرف دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر کون لیٹا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں ملائکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو علی نے اپنی جان کو حضور کی جان پر فدا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ دونوں فرشتے نیچے چلے جاؤ، ایک حضرت علی کے سرہانے کھڑا ہو جائے، ایک ان کے پیر کی جانب کھڑا ہو جائے۔ دونوں ملائکہ نیچے اترے اور حضرت علی کے گارڈ بن گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت وہاں فرمایا کہ واہ واہ علی، تم نے آج کمال کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کے اوپر ملائکہ کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اور جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں امانتوں کو واپس کرنے کے بعد، تو 3 دن کے پیدل سفر کے بعد حضرت علی کے دل سے دنیا کس طرح سے رفع ہو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد، اللہ سب کچھ لٹانے کے بعد، دیکھیں حضرت علی کے پاس زیادہ مال نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے صحابی ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ذریعے سے اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو جو ہے وہ اس کے مستحق قرار پائے۔ تو 3 دن کا سفر طے کرنے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام قبا میں تھے، اور آپ کے پیر مبارک میں زخم پڑ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آپ کے پیر مبارک کے چھالے اور زخم وہ دوبارہ صحتیابی کی طرف چلے گئے۔ تو اس لیے میں جو عرض میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ پوری زندگی دیکھیں تو ان کے قلب مبارک میں دنیا کی محبت نہیں ہے، اور اسی لیے آپ کو اس کی سب سے بڑی مثال ان کی خلافت راشدہ کے عہد میں آپ کو نظر آتی ہے کہ جب ایک طرف خوارج کھڑے ہو رہے ہیں، دوسری طرف مملکت اسلامیہ کے اندر سے بغاوتیں کھڑی ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں ان کے پاس جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علم کو اور جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے کس طرح سے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پر اس میں امت مسلمہ کے لیے اور تمام تر انسانوں کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں اور ہر دور میں ایک عملی مثال ہے۔ کیا کہنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام اس میں گرامی آتا ہے تو ہم کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 125 اصحاب ایسے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف القابات سے نوازا، لیکن کچھ خاص اصحاب ایسے ہیں جن کو خاص قسم کے لقب سے نوازا گیا، لیکن یہ جو کرم اللہ وجہ الکریم ہے یہ بعد میں آنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جو ہرزہ سرائی ہوتی رہی زمانے میں، اس کے جواب میں آپ کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہوئے آپ پر یہ کرم نوازی کے حوالے سے کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر اس وقت سے یہ آج تک رائج الوقت ہیں۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کی تعریف ورا الورا ہے، آپ کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتے، آپ کی تعریف حق بجانب ہوتی ہے اور حق بھی اسی طرف ہوتا ہے جہاں تعریف ہوتی ہے۔ تو یہی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آپ کی شان میں موجود ہیں، جیسے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہم منافق کو پہچانتے ہی بغض علی سے تھے اور مومن کو پہچانتے ہی حب علی سے تھے، یعنی یہ پہچان کا ایک لٹمس ٹیسٹ تھا جو اس وقت کے اصحاب میں موجود تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ من سب علیہ فقط سبنی، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا گویا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، یعنی اس حد تک کوئی کسی کو اتنا اپنا لے کہ ایک مرتبہ تو ایک لشکر کے موقع پہ ایک لشکر بھیج دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کی قربت کا اظہار اس طریقے سے دیکھیے کہ حضرت عطیہ فرماتی ہیں کہ اس لشکر کو بھیجنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھو جب تک علی لوٹ نہ آئیں، یعنی محبت کا تعلق اس حد تک ہے۔ آپ فاتح خیبر بھی ہیں، آپ اسد اللہ بھی ہیں، آپ کے پاس بے پناہ القابات ہیں، لیکن یہ جو کرم اللہ وجہ الکریم ہے یہ صوفیہ اکرام اور جو تبع تابعین ہیں ان سے جو ہے ایک جواب کی صورت میں سلسلہ در سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہ واقعات جو ہمیں ملتے ہیں ڈیفرنٹ تاریخ کے جو ہم معاملات کو دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے یہ معاملہ آپ کے کرم کے ساتھ جڑا ہے۔
رہ گئی بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ دونوں چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ کی منشا اور منشا کے عین مطابق ہیں اور قرآن کریم کی نص سے ثابت ہیں۔ لیکن آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ترتیب جناب علی المرتضیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کی رحمت، شفقت و مہربانی اور کرم جو آپ کی ذات میں پنہا ہے اور جو حکمت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، جو آپ کی صفت با مصفہ کے ساتھ عین ہے۔ ٹھیک، اچھا میں یہی سوال آپ کی طرف بھی لانا چاہوں گا مفتی صاحب کہ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے اور علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں، یہ عوامی ایک تو کرم اللہ وجہ الکریم پہ اچھا کلام فرمایا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ اظہار کرم بہت زیادہ کیا کرتے تھے تو پھر کسی نے آپ کے لیے اس طرح جملہ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چہرے کی تعریف فرمائی، تو پھر یہ جملہ مارز علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو مزید عزت بخشے۔ رضی اللہ عنہ ہو یا علیہ السلام، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور علیہ السلام شاید نبیوں کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے عرف کی وجہ سے ایسا میں محسوس ہوتا ہے، ورنہ خود بخاری کی روایات میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو علیہ السلام لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے بکثرت جتنے بھی فقہاء اسلام ہیں، جیسے صاحب ہدایہ خود، ان کے شاگرد، جب آپ تو عارض انکساری کے طور پہ اپنے لیے غائب کا صیغہ استعمال فرماتے تھے، قالا، اس نے کہا، کبھی بھی قل تو نہیں کہتے تھے کہ میں نے کہا، اس پہ ان کے جو شاگرد تھے وہ آگے بڑھاتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال رضی اللہ عنہ، تو یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے غیر صحابی کے لیے بھی۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا جملہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو اس کو جملہ خبریہ لیا جاتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور جب غیر صحابی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کو انشاء لیتے ہیں دعا کے معنی میں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور علیہ السلام بے تو تعجب ہونے نہیں چاہیے کہ یہ تو ہم آپس میں بھی السلام علیکم، میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے کہہ رہا ہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی نازل فرمائے، یہی بس دعا، یہ جملہ یہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرمائے، تو آپس میں سلامتی نازل کرے تو حرج نہ ہو۔ اور غائب کے صیغے کے ساتھ علیہ السلام غائب کے ضمیر کے ساتھ ہو تو کہیں جی تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے، یہ غلط خیالات ہیں، تو یہ سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ یہ سوال جو ہے میں نے مفتی صاحب کی جانب اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سے کالرز جو ہیں اپنے سوالات کی صورت میں بھی اس قسم کے سوالات کر دیا کرتے ہیں، تو میں نے ان ویورز کے لیے جو مفتی صاحب کے مستقلاً پروگرامز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میں نے اس سوال کو مفتی صاحب کی جانب پیش کیا۔ اچھا، آپ کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے بھی بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں۔ بدر کا معاملہ ہو تو بدر میں بھی آپ 70 میں سے تقریباً 33، 34 یا 35 افراد کو جو ہے واصل جہنم کر دیتے ہیں آپ، مطلب اس میں بھی میکسیمم جو لوگ ہیں وہ آپ ہی کی تلوار کی زد میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بدر ہو، حنین اور خیبر کے تو فاتح خیبر ہی آپ ہیں، کیا فرمائے گا؟ اس میں یقیناً بہت زیادہ وقت نہیں ہے، وقفے پر بھی جائیں گے، میں چاہوں گا چند جملے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ، اور بدر میں تو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اور بالخصوص اگر آپ ان کی شجاعت کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک اور پیارے صحابی، ان کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ تفصیل ہے اس میں بہت زیادہ۔ میں چاہوں گا کہ وقفے پہ جانے سے پہلے میں چند ایک جملے اس حوالے سے ضرور کہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر جب دشمن کی طرف سے 3 لوگ کھڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانب سے جن اشخاص کو بھیجا ان میں سے ایک حضرت علی بھی ہیں، اور خاص طور پر جب آپ غزوہ خندق کے اندر اس کافر کی بات کرتے ہیں جو عمر بن عبد ود ہے، اور وہ چھلانگ لگا کر جب میدان کے اندر کودتا ہے تو کہتا ہے کہ کون ہے جو مسلمانوں کی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے، اس نے طنز مارا، تو حضرت علی کھڑے ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ اس نے جب 2-3 بار یہ یعنی مسلمانوں کو للکارنا شروع کیا تو حضرت علی بار بار کھڑے ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر ہے، تو فرمایا کہ ہوتا رہے۔ تو حضرت علی جب میدان میں آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک وار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور جواب بھی دیا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، الذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا کہ میری ماں وہ ہے جس نے میرا نام جو ہے وہ حیدر رکھا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا عالم ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ غزوہ خیبر کی بات کرتے ہیں تو خیبر کے موقع پر جو آپ کی شجاعت کا عالم ہے وہ بہت یعنی ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان کے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
جب رات کے وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ قموس کا جو قلعہ ہے فرمایا کہ اس کو فتح نہیں کیا ابھی تک نہیں کیا جا سکا، تو حضور علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے ہمیشہ لکھا جائے گا۔ فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو عطا کروں گا کہ اللہ رب العزت یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمایا۔ کیا بات! اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام رات کو سو نہیں سکے۔ فرمایا یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا فضائل علی بیان ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا حضور علیہ السلام کا اعلان تھا کہ پوری رات صحابہ کرام سو نہیں سکے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ان کے دست مبارک میں اپنا علم اور جھنڈا عطا فرمایا۔ ان کی آنکھ اس وقت آشوب چشم کے اندر آپ مبتلا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور جب جھنڈا لے کر آپ کو روانہ کیا ہے تو رئیس بھائی حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے قلعہ قموس کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اکھیڑ کر اس کو ڈھال بنایا ہے تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ بعد میں 40 افراد بھی اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے جس کو علی المرتضیٰ نے اپنے ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کر اٹھا لیا تھا۔ اور جب مرحب آپ کے مقابلے میں آیا تو اس نے اپنے سر کے اوپر ایک یعنی سخت جو وہ خول پہنا ہوا تھا جسے خود کہا جاتا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ نے اس کے سر پر وار کیا ہے تو آپ میں اس قدر قوت تھی، آج بھی آپ کی جو تلوار موجود ہے، جن لوگوں نے اس تلوار کو دیکھا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی موٹی اور لمبی تلوار، یعنی آج بڑے سے بڑا کوئی بہادر بھی اس تلوار کو اٹھانا اور پھر اس کو میدان جنگ کے اندر چلانا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا کمال ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے مرحب کے اوپر وار کیا ہے اور اس کے سر پر آپ نے وار کیا تو آپ کی تلوار نے اس کے لوہے کے خود کو کاٹا ہے، اللہ اکبر، اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، کیا بات ہے، اور اس کے جبڑے کو تلوار 2 لخت کرتی ہوئی جب علیحدہ ہوئی ہے تو مسلمانوں نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے پر جھنڈا گاڑا ہے تو کیونکہ یہ یہودیوں کی کالونی تھی تو یہودیوں نے ان کا نام پوچھا، فرمایا کہ علی بن ابی طالب، تو کہا کہ ہماری جو کتابوں کے اندر یعنی ہمارے علاقے کے فتح ہونے کی جو خبر ہے، فرمایا کہ ہماری کتابوں میں علی المرتضیٰ کا ہی جو ہے وہ نام رقم ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی بات کرتے ہیں تو آپ اسے غزوہ حنین کے اندر دیکھیں، آپ اسے غزوہ احد کے موقع پر دیکھیں جب حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون جاری ہے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں کہ جب ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو تو چند ایک صحابہ ہیں جن میں ایک ام عمارہ ہیں، ان میں حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، تو آپ علیہ السلام پر آنے والے تیروں کو اپنے جسموں پر برداشت کر رہے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ہے، اور یقینی طور پر تاریخ میں جب کبھی یعنی بڑے بڑے شجاعوں کا نام لیا جائے گا، میں ایک بات بس اس پر ایک بیان کروں، ہجرت سے پہلے کی یہ بات ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کندھوں پر سوار ہوئے اور ارادہ یہ کیا کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جو بت کھڑا ہوا اس کو نیچے گرا دیں، تو حضرت علی سے بار نبوت برداشت نہیں کیا گیا، آپ کھڑے نہیں ہو سکے، تو حضور علیہ السلام نے پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی آؤ اب تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر بہادری کی یہ بات ہوگی کہ ہر طرف نعوذ باللہ من ذالک یعنی بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کندھوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے کندھوں پر کھڑا کیا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم مجھے ایسا لگا کہ میں اگر ہاتھ بڑھاؤں گا تو آسمان کو ہاتھ بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیا کہنے، شجاعت و بہادری کا ذکر ہو رہا ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ کلام فرمایا، اور ناظرین ہم بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی جانب، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو رحمت سحر میں اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے، نعت اور مناقب شامل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔